سب سے پہلے تو جی سارے لوگوں کو السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کل سے ایک زبردست قسم کی ایک کنٹروورسی شروع ہوئی ہے عورت مارچ کے حوالے سے, اور اس کے بعد سے آبویسلی سارے لوگ اس کو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, مذمت بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ خلیل الرحمان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ماروی سمد صاحبہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور مجھے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ملے ہیں جو خلیل الرحمان صاحب کو سپورٹ کریں. ہر کسی کا اپنا اپنا اوپینین ہے, کرنا چاہیے بالکل, جس کا جو دل چاہے اس کو وہ کرنا چاہیے. مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جب میں نے ایک ٹویٹ کیا تو اس کے بعد نیچے لوگوں کے بہت زبردست سے کامنٹ آنا شروع ہو گئے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کرن ناز بھی فیمنسٹ ہیں, اور کرن ناز کے یہ مسائل, کرن ناز کے وہ مسائل, کرن ناز عورت مارچ کو سپورٹ کر رہی ہیں, ہمیں نہیں پتہ تھا یہ بھی ان بیہودہ عورتوں میں شامل ہیں, بلا 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 اینڈ بہت سارا بلا. آئی ڈونٹ نو, مطلب میں حیران ہوں یہ چیز سننے کے باوجود بھی کہ وہ مرد حضرات جو میری ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں جس پر عورتیں تنقید کا نشانہ جس کو بناتی ہیں, اور پھر وہی مرد حضرات مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ اس عورت مارچ کے سپورٹ میں ہوں, یا پھر میں فیمنسٹ ہوں, یا بلا 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 بلا. تو میں نے بڑا دھیان دیا, اور میں نے سوچا کہ جی لائیو آ جاؤں, آپ لوگوں کو ذرا کلیئر کر دوں. 3-4 چیزیں ہیں, اگر آپ لوگ ذرا سے تحمل سے میری بات سن لیں تو پھر اس کے بعد میں آگے آپ لوگوں کے کوشچنس بھی لے لوں گی, اور سب کے نام بھی انشاءاللہ تعالیٰ لے لوں گی جو لوگ ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلی بات جی یہ کہ اگر بغیر کسی تردد کی بات کی جائے, کیونکہ ٹی وی پر ایک اینکر جو ہے وہ آبویسلی پارٹی نہیں بن سکتی نا, کسی بھی چیز پر آپ پارٹی نہیں بن سکتے. اگر آپ کے سامنے آپ کا مخالف بھی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جب آپ ایک اینکر ہوتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کو دونوں پارٹیز کا جو ایک دوسرے کے اینٹی ہوتے ہیں, آبویسلی ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کسی ایک کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن کچھ پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں, کچھ رسپانسبلٹیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ اپنا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوتے ہوئے بھی آپ اسے سپورٹ نہیں کر سکتے, یا آپ کے انداز سے, آپ کے کوشچن سے, آپ کی بات سے یہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ آپ کا اپنا رجحان کس طرف ہے. بٹ اگین بحیثیت اینکر میں ٹی وی پر تو اس چیز کو نہ سپورٹ کر سکتی ہوں نہ اس کی مذمت کر سکتی ہوں, لیکن ہاں ذاتی طور پر میں اس عورت مارچ کے, میں کرن ناز اس عورت مارچ کے 100% خلاف ہوں. پچھلے سال بھی میرا یہی پوائنٹ آف ویو تھا, اس سے پہلے بھی میرا یہی پوائنٹ آف ویو تھا, اور آج بھی میرا یہی موقف ہے کہ میں اس عورت مارچ کے 100% خلاف ہوں. میں عورت کے ساتھ جتنا بھی غلط ہو رہا ہو, جو کچھ بھی ہو رہا ہو عورت کے ساتھ, لیکن میں کسی بھی صورت میں عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی کہ خدا نہ خواستہ, اللہ معاف کرے, سوری, مجھے اپنی بات کو بتانے کے لیے کچھ ایسے لفظوں کا استعمال کرنا پڑے گا. حالانکہ میں اسی پر ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں عورت کو کبھی بھی اجازت اس بات کی نہیں دے سکتی, یا میرا دل اس چیز پر نہیں مان سکتا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ, عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر بتائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. کرن ناز کے اوپینین میں وہ جو عورت مارچ ہوا تھا, جو پلے کارڈز اٹھا کر رکھے ہوئے تھے, وہ بیسکلی یہی چیزیں, اسی طرح کی مغلظات کو دکھانے کے لیے تھا. میرا جسم میری مرضی. آج فرزانہ باری صاحبہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں, وہ اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے, کیوں لکھا گیا ہے, لیکن جو عبارت لکھ دی جاتی ہے ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو پرسیو کرتا ہے, اور وہ میرا جسم میری مرضی, وہ اتنا وہ ویسے ہی آلریڈی وہ بولنے میں بھی ایسا جملہ ہے کہ آپ کو پہلے تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. بہرحال وہ تمام لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں شاید بہت بڑی فیمنسٹ ہوں, میں شاید عورت مارچ کے ساتھ ہوں, تو نہیں جی, بالکل ایسا نہیں ہے. میں بالکل اس چیز کے خلاف ہوں. یہ یہ میرا کرن ناز کا یہ اوپینین ہے. پھر اس کے بعد بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اس چیز پر خلیل الرحمان قمر صاحب کو اپریشیٹ کیا کہ بہترین جی, خلیل الرحمان صاحب کو دانش کا خون معاف کر دیا, خلیل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ جنگ فتح کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. وہ تمام لوگ جو
جو اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، ان کے اس کردار کی وجہ سے پھر ایسی عورتیں جنم لیتی ہیں، ایسی باغی عورتیں جنم لیتی ہیں جو پھر اس طرح کے پلے کارڈ اٹھا کر باہر لے کر آتی ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. عورت کچھ بھی، عورت کیا کوئی بھی انسان کچھ بھی کر رہا ہو، آپ اسے دلیل دے کر قائل تو کر سکتے ہیں، آپ اسے اچھا اور برا سمجھا کر اسے بات تو کر سکتے ہیں. بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بات اگر کوئی نہیں سن رہا تو آپ اسے گالی دے دیں؟ اگر آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا تو آپ اسے جو ہے وہ شٹ اپ کال دیں ٹی وی پر، یا بغیر ٹی وی کے آپ اسے گالیاں دیں؟ آپ اس سے واہیات سوال ٹی وی پر بیٹھ کر پوچھیں کہ تیرے جسم میں ہے کیا، تجھ پہ تھوکے گا کون؟ تو خلیل الرحمان قمر صاحب، میں جب وہ میرے پروگرام میں آئے تھے اور اس سے پہلے بھی، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ میری آئیڈیالوجی سے بڑی مطابقت رکھتی ہے، بڑی مماثلت رکھتی ہے. مطلب وہ ایک عورت کے کردار کو جو انہوں نے اپنے ڈرامے میں دکھانے کی کوشش کی تھی اور جو میسج کنوے کرنے کی کوشش کی تھی، میں اس کے 100% ساتھ ہوں. انہوں نے واقعی بہت اچھا میسج، اور ان کا میسج یہ تھا کہ اگر معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر عورت کو اس کے یہ کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شاید آپ بھی اس طرح کے لوگوں کو شاید جانتے ہوں، میری نظروں سے بھی اس طرح کی خواتین گزری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو راہ راست پر تو آ گئی لیکن بڑی ڈس پڑنے کے بعد راہ راست پر آئی ہیں. تو ایسی عورتیں معاشرے میں ایگزسٹ کر رہی ہیں. کہانی بھی اسی وقت دماغ میں آتی ہے جب کہیں نہ کہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہو. میں ان کی اس آئیڈیالوجی پہ ان کے ساتھ تھی. میری نظر میں کہ واقعی میں ایک اچھا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جہاں پر یہ خرافات ہو رہی ہیں، یا کوئی خاتون اگر سوچتی ہے، سمجھتی ہے کہ اس کو یہ سٹیپ اٹھا لینا چاہیے، تو وہ سراسر غلط ہے، اور یہ عورت کے اپنے لیے گھاٹے کا سودا ہے. بٹ پھر اگین جو خلیل الرحمان صاحب نے کل کے پروگرام میں کیا، وہ شاید بیونڈ دا لائن، وہ آگے. I'm sorry. خلیل صاحب بہت اچھے رائٹر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. اگر آپ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنی فرعونیت کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو خلیل صاحب آپ ٹی وی پر نہ آیا کریں. اگر آپ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو، آپ کی بات، میں نے وہ پورا پروگرام سنا ہے، آپ نے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے تمیز کے ساتھ، جب آپ سے خاتون اینکر نے سوال کیا تو آپ نے بہت سکون سے ان کی بات سنی ہے، اور یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں اب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے بڑے سکون سے آپ کی بات سنی ہے، اب آپ میری بات سنیے گا. اگر سامنے خاتون نے آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے تو آپ اگلے ہی لمحے میں اشتعال میں آ گئے. اس کے بعد آپ نے مغلظات ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کی. آپ اپنے آپ کو ایک بڑا ادیب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو آمد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. آپ اپنے آپ کو ٹی وی کا ایک جانا مانا رائٹر کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کہیں بیٹھتے ہیں کسی پروگرام میں تو اس سے ماشاءاللہ آپ کی ذات کا جو غرور ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ فوراً یوں انگلی اٹھا کے کہتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر کے ڈرامے کے لیے خلیل الرحمان کی اجازت کے بغیر کوئی کاسٹ نہیں ہو سکتا. کوئی کر بھی لے تو کر لے، لیکن خلیل الرحمان جو ہے وہ کی اجازت نہ ہو تب تک کوئی ڈرامے میں کام نہیں کر سکتا. خلیل صاحب، اللہ نے آپ کو اگر اتنی عزت دی ہے، اتنا اگر مالک نے آپ کو نوازا ہے، تو یہ غرور کس بات کا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو اللہ رب العزت نے تو دیا ہے. ٹھیک ہے، باقی ساری باتیں جو بھی کچھ خواتین کی طرف سے ہو رہی ہیں، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو قلم دیا ہے، اللہ نے آپ کو اس کی طاقت دی ہے. آپ انہیں قائل کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے لکھ سکتے ہیں، لیکن عورت کو گالی دے کر خاموش کروانا. خلیل الرحمان صاحب، آپ نے مجھے، کیونکہ میں نے اگین وہی بات کہ میں آپ سے ایک، آپ کا احترام، آپ سے ایک محبت، آپ نے نہ صرف مجھے ہرٹ کیا بلکہ ان تمام لوگوں کو ہرٹ کیا جو میرے جیسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے. لیکن آپ نے جس طرح کی گالیاں دی، اور اب جو لوگ آ رہے ہیں، مطلب اتنے واہیات کمنٹس میرے پاس جو کل آئے ہیں کہ ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ ہوتے کون ہیں آپ لوگوں کو؟ آپ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. تو اگر آپ کے گھر پہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں تو آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی عورت جو خلاف توقع بات کر رہی ہے یا آپ کو پسند نہ آنے والی بات کر رہی ہے تو آپ اسے گالی بھی دیں گے، آپ اسے پروسٹیٹیوٹ بھی کہیں گے، سوشل میڈیا پر آپ کھلے عام لکھیں گے کہ اس کے ساتھ تو وہ ہونا چاہیے جو گدھے اور گدھیوں کے ساتھ سڑکوں پر ہوتا ہے؟
اس قسم کے جاہل مینٹیلٹی کے لوگ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو اب دیکھنا ہو کہ میں کن جملوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوں تو ذرا جا کے میرا ٹویٹر ہینڈل کھولیے, اور وہاں پر جب میں نے خلیل الرحمان صاحب کے لیے یہ ایک چھوٹی سی عبارت لکھی ہے, اس کے بعد جو نیچے لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کیا ہے, یعنی کہ اس خاتون کے بارے میں اور خلیل الرحمان صاحب کی گالی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کے مزید جو ہے اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں بیچاری کے. میں کسی عورت کو یہاں پر صحیح ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں. ہاں مجھے اس چیز سے ضرور مسئلہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو گالی دی جاتی ہے, خاتون کوئی بھی ہو, انسان کوئی بھی ہو, گالی دینا, اس کے لیے فیصلہ کرنا, یہ آپ کے پاس بھی اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام جان صاحب, یہ آپ جیسے لوگوں کی مینٹالٹی ہے. آپ جیسے لوگ معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خواتین ہوتی ہیں باغی, اور پھر وہ اس طرح کے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کے لے کر آتی ہیں جس کی وجہ سے شرمندگی بھی ہوتی ہے, لیکن مجبور آپ جیسے لوگ کرتے ہیں. معاف کیجیے گا, آپ جیسے جاہل لوگ کرتے ہیں مجبور, جو اس قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ کے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے, آپ دلیل سے بات کیجئے, آپ سمجھانے کی کوشش کیجئے. آج میرے پاس ایک پروگرام میں خاتون تھی, انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں تمام چیزیں موجود ہیں خواتین کے حقوق کے بارے میں, وہ آپ لوگ کلیئرلی اس کو پڑھ رہے ہیں, آگے بھی اس کا میسج کنوے کریں. مذہب اسلام نے مکمل حقوق دیے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے پاس اس چیز پر عمل نہیں ہو رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو اگر کوئی خاتون, کچھ خواتین باغی ہو رہی ہیں, ہم سمجھا تو انہیں سکتے ہیں, لیکن گالی دینا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کسی بھی طریقے سے جائز عمل ہے. تو شاہ نواز کا ہی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ جیسے جاہل لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا معاشرہ اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. آپ جیسی جاہل مینٹیلٹی, اور مسئلہ آپ کا نہیں ہے بیٹا, مسئلہ ہے آپ کے گھر کا, مسئلہ ہے آپ کی تربیت کا. آپ کی ماں نے آپ کو پیدا تو کر دیا, لیکن وہ آپ کو بتانا سمجھانا بھول گئی کہ اس نے کس اذیت کے ساتھ آپ کو پیدا کیا تھا. اگر وہ آپ کو سکھاتی, سمجھاتی کہ ماں کا ادب کیا ہوتا ہے, بہن کا ادب کیا ہوتا ہے, تو آج آپ میرے لیے بھی اس طرح کے جملے نہیں لکھ رہے ہوتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کے گھر کی جتنی بھی خواتین ہیں, آپ جن کو آپ نے سامنے دیکھتے ہیں, وہ تمام خواتین وہ سب کے سب ایک جیسی ہیں. تو آپ میرے لیے اس طرح کے جملے نہیں لکھتے. تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہی, یہ واقعی میں یہ ایک عورت کا ہی قصور ہے, یہ آپ کی ماں کا قصور ہے جس نے آپ کی تربیت نہیں کی. خلیل الرحمان صاحب نے بالکل صحیح کہا بہنا. سمیع وسیم صاحب, مجھے خلیل الرحمان صاحب کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے خلیل الرحمان صاحب نے جن لفظوں کا استعمال کیا, ایک تعلیم یافتہ شخص ہوتے ہوئے جہالت کا جو ثبوت دیا انہوں نے, ٹی وی پر بیٹھ کر خاتون کو رعونت کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے گالیاں دی ہیں. کیا خلیل صاحب کے پاس دلیل ختم ہو گئی تھی؟ کیا بات سے نہیں سمجھا سکتے تھے؟ مجھے جو مسئلہ نظر آیا دونوں طرف, ماروی سرمد صاحبہ سے ہزار اختلافات ہیں, ان کی باتوں سے ہزار اختلافات ہیں, لیکن میں ماروی سرمد کو اس مقام پر ایک ماروی سرمد نہیں بلکہ ایک عورت سمجھ کر کہہ رہی ہوں کہ وہ گالی کھانے کے مستحق بہرحال نہیں ہے. گالی کسی کے لیے نہیں ہے, وہ چاہے ماروی سرمد ہو, چاہے کرن ناز ہو, چاہے کوئی بھی اور خاتون ہو, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو بھی گالی دے. اور یہاں پر جو تمام لوگ گالیاں لکھ رہے ہیں اس چیز پر کہ میں اگر جناب خلیل الرحمان صاحب کی شان میں کچھ گستاخی کر رہی ہوں, تو آپ تمام لوگ بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں بھائی, کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. لیکن ہاں جی, جہاں غلط ہے وہ غلط ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ ایک ماروی سرمد صاحبہ کا ایک اپنا مسئلہ, ایک اپنا مدعا, اور یہ دونوں مدعے جو لے کر چل رہے ہیں, ایک طرف خلیل الرحمان صاحب کی رعونت ہے, ان کا غصہ ہے, ان کے ڈرامے ماشاءاللہ ہٹ ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے, لیکن وہ جو ان کے سر کے اوپر یہ شہرت, دولت اور کا نشہ چڑھا ہوا ہے, اور دوسری طرف ماروی سرمد صاحبہ ہیں جو مجھے نہیں پتا کہ یہ خواتین واقعی میں جن خواتین کے مسائل ہیں یہ ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں نہیں جاتی ہیں. انٹیریئر میں واقعی میں خواتین کے ساتھ بڑے مسائل ہیں بیچاریوں کے ساتھ, جن کو ونی کر دیا جاتا ہے. کسی کے بھائی کا کوئی جرم ہوتا ہے تو ان کی جگہ بچیوں کو دے دیا جاتا ہے, بہن کو دے دیا جاتا ہے. بہت بہت مسائل ہیں عورتوں کے. پتہ نہیں اس طرح کے خواتین وہاں پر گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, لیکن یہ دونوں لوگ
ماروی سرمد اور عورت مارچ کرنے والے یہ اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو بہت ٹھنڈے تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے مطالبات بھی سامنے رکھ سکتے ہیں، اور شاید اگر یہ اس طرح کے بینرز نہ اٹھائیں، اس طرح کی چیزیں نہ کریں، تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مطالبات ہیں، ایسے حقوق کی بات ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو، لوگوں کو اس کا فائدہ بھی پہنچے۔ ایک طرف ان کے غصے کا مسئلہ ہے، دوسری طرف خلیل الرحمان صاحب کے غصے کی، ان کے فرعونیت کا، ان کی رعونت کا مسئلہ ہے، تو دونوں کو چاہیے کہ وہ ذرا بردباری کا مظاہرہ کریں، ٹھنڈے دماغ سے بات کریں، اور خلیل الرحمان صاحب تک اگر یہ میسج میرا پہنچے، میری کوشش تو ہوگی کہ میں ذاتی طور پر بھی ان کو میسج کروں، لیکن خلیل الرحمان صاحب تک اگر یہ میسج پہنچے تو پلیز خلیل صاحب، جس طرح سے آپ کو یہ اس عورت مارچ سے مسائل ہیں، یہ جس طرح سے آپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، بالکل سیم اسی طرح سے یہ جملہ پڑھ کر، یہ جملہ دیکھ کر، میرا جسم میری مرضی، مجھے بھی اسی طرح سے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا جسم ہے جس کی حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ تو آپ یہ اپنے اس نظریے پہ بالکل درست ہیں، لیکن آپ نے جو بات کی ہے گالی دے کر، آپ یہاں پر درست نہیں ہیں۔ اگر ہو سکے تو پلیز خلیل صاحب خاتون سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، مالک آپ کو اور عزت دے۔ اپنے ان لفظوں پر جو آپ نے اس کو گھٹیا عورت کہا، جو آپ نے اس کو بلڈی نانسنس کہا، جو آپ نے اس کو ٹی وی پر الو کی پٹھی کہا، جو آپ نے اس کو کتیا کہا، پلیز اس پر معافی مانگ لیں۔ خاتون گالی کی حقدار نہیں ہے، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی عورت گالی نہیں دینی چاہیے آپ کو۔ آپ اپنی بات پر بالکل درست، 100% درست، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو 100% آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جو آپ نے بات کی ہے، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، میں اس پر آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں۔ تو خلیل صاحب کوشش کریں کہ اگر آپ معافی مانگ سکیں، ورنہ آپ جیسے لوگ میرے لیے کم از کم قابل احترام نہیں ہیں جو عورت کو گالی دے کر بات کریں۔ جو مردوں سے تعریف کے جملے سن کر خوش ہوتی ہو، وہ بےغیرت باپ کی بےغیرت اولاد سمجھ سے باہر ہے۔ اب کے جسم آپ ہی آپ مر گیا، پتہ نہیں کس طرح کے کمنٹس لوگ لکھنے کی کوشش کریں۔ خلیل الرحمان صاحب نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا سر، یہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کو یا آپ کی بیوی کو چلتے ہوئے کوئی گالی دے دے نا، تو آپ اٹھ کے مار پیٹ پہ آ جاتے ہیں، اور آپ یہاں پر ایک دوسری عورت کو گالی پڑی ہے تو آپ خلیل صاحب کو شاباشی پیش کر رہے ہیں۔ یہ مینٹالٹی ہے ہمارے پاس لوگوں کی، بہت اچھی بات ہے۔ ایک خلیل صاحب کے کھل کر سامنے آنے کے بعد اب ہماری مینٹالٹی بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ بالکل معافی مانگیں خلیل صاحب۔ میاں رحیم داد راہی صاحب، رحیم صاحب آپ جیسے لوگ موجود ہیں ابھی معاشرے میں، اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کی تعداد کو بڑھائے۔ آج تو اچھے ٹاپک پر بات کریں آپ، جزاک اللہ۔ اس عورت نے گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا۔ اشرف علی صاحب، اس عورت نے اگر گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا تو باقی آپ لوگوں کو گھٹیا ہونے کا ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں کو گھٹیا ہو کر، گھٹیا کے لیول پر آ کے گالی دے کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عورت اگر درست نہیں ہے تو آپ تو درست ہیں نا، وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ دیں گے اشرف علی صاحب؟ بہت اچھا کیا ہے قمر صاحب نے۔ عبدالوہاب صاحب، میں امید کرتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی آپ کے آس پاس کسی کو آپ کی اپنی عورت کو گالی پڑے تو آپ اس کے لیے بھی یہی کہیں کہ انکل نے یا کسی نے بھی گالی دی ہے تو بہت اچھا کیا ہے۔ یو آر سیئنگ رانگ، جمیل الرحمان دورانی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی سر، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے۔ ڈیڈ یو سی ماروی سرمد ٹویٹس واٹ شی سیئنگ؟ بالکل میں نے دیکھے، میں ماروی سرمد کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہی، میں تو آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ماروی سرمد سے میرے ہزار اختلافات ہیں۔ اس عورت مارچ کی سب سے بڑی مخالفت میری طرف سے ہے، میں اس عورت مارچ کے 100% مخالف ہوں۔ مجھے ان کے بینرز اٹھانا بالکل پسند نہیں آیا، خواتین جن ڈریسز میں آئی ہیں وہاں پر بالکل اچھا نہیں لگا، جو انہوں نے جملے لکھے ہوئے تھے بالکل بھی مناسب اور جائز مطالبات نہیں تھے۔ جو خواتین کے حقوق ہیں وہ وہاں پر شاید جتنی بھی عورتیں تھیں آپ اگر ان سے پوچھ لیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، میں نہیں سمجھتی کہ ان کو معلوم بھی ہوگا۔ میں تو اس کی سب سے بڑی مخالف ہوں، لیکن جو طریقہ تخاطب جو تھا، گفتگو کا جو انداز خلیل الرحمان صاحب کا تھا اس خاتون کے لیے، میں اس پر بات کر رہی ہوں۔ ایک مرد کا رویہ، ایک پڑھے لکھے مرد کا رویہ، اور ایک ایسا مرد
جو خود کو ادیب کہتا ہے, جو ادیب ہے, جو لکھتا ہے, جس کا کام ہے کہ وہ معاشرے کے بگاڑ میں سدھار پیدا کرے, اس سے میں توقع نہیں کرتی کہ وہ اس طرح کی لینگویج میں, اور جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ وہ عورتوں کی بڑی عزت کرتا ہے, عورتوں کا ادب ہے اسے, عورتوں کا احترام ہے, میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ وہ شخص اس طرح گالم گلوچ کے ساتھ بات کرے گا. تو میں بالکل بھی اس بات کے خلاف ہوں, میں بالکل خلاف ہوں اس بات کے کہ خلیل الرحمان صاحب نے جو بھی کچھ کیا, یہ ماروی سرمد کو گالی نہیں دی ہے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ چاہے غلط بات کرنے والی ماروی سرمد ہو یا چاہے کوئی بھی اور عورت ہو, ان کے آگے اگر کوئی بھی ایک لفظ اونچی کر کے بات کرے گا یا ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے گا, تو کوئی بھی عورت ہو اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. تو اگین آپ عورت مارچ کی حمایت کرتی ہیں؟ باسط نجم سیٹھی کون کہہ رہا ہے یہ بھائی؟ میں تو بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں اس کی سب سے بڑی مخالف ہوں, میں سب سے بڑی مخالفت کرتی ہوں. میرے اپنے آس پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس عورت مارچ کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اور میرے جھگڑے ہوتے ہیں باقاعدہ جب یہ 8 مارچ کا دن آتا ہے اور یہ دوران جب گفتگو چل رہی ہوتی ہے. میں بہت سارے ایسے کانفرنسز میں شرکت کرتی ہوں جہاں پر جو 8-9 پینل کے لوگ ہوتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے اور میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں, آپ ذرا وہ کھول کے دیکھیے. عورت کہہ کر عورت کے ورڈ کو بدنام نہ کریں, اور خلیل صاحب نے کیا 98% درست ہے. گالی دینا درست نہیں ہے, گالی دینا بالکل بھی درست نہیں ہے. گالی تو مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ میں تو کہوں گی کہ وہ خواتین جو اس چیز پر جنہوں نے تکلیف محسوس کی ہے وہ مقدمہ بھی کروا سکتے ہیں. ٹی وی پر گالی دینا کسی خاتون کو یہ بالکل بھی جائز عمل نہیں ہے. گالی دینا کسی صورت درست نہیں ہے. خلیل الرحمان صاحب اگین اینڈ اگین میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ خلیل الرحمان صاحب نے جو بھی بات کی, یہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کے آلموسٹ پوائنٹ آف ویوز وہ ہوتے ہیں جو میرے پوائنٹ آف ویو سے میچ کرتے ہیں. تو لیکن گالی دینا کسی بھی عورت کو میری نظر میں یہ بالکل درست کام نہیں ہے, بالکل بھی. نیور ایور. خلیل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ معافی مانگیں, ورنہ انسانوں کے ساتھ ان کا جو رونت اور فرعونیت والا رویہ چل رہا ہے آج کل, وہ چلتا رہے گا. اللہ نے جب ان کی رسی کھینچی تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نے کوئی غلط بات نہیں کی. حماد فاروقی صاحب بس ٹھیک ہے, اگر غلط بات نہیں کی ہے تو اگین میں دعا کروں گی اللہ نہ کرے کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہو. لیکن اگر کبھی آپ کے اپنے گھر میں خدا نخواستہ کسی عورت کو گالی پڑتی ہے تو پھر آپ اس کے لیے بھی یہی بات کہیے گا کہ جس نے گالی دی ہے اس نے غلط نہیں کیا, صحیح گالی دی ہے. عورت تو عورت ہے نا, وہ چاہے ماروی سرمد ہو, چاہے میں ہوں, چاہے آپ کے گھر کی کوئی خاتون, عورت تو عورت ہے. گالی تو کسی کو بھی پڑے پھر عورت کو ہی پڑتی ہے. عورت گھر میں اچھی لگتی ہے, اور اگر باہر بھی ہو اب شور کے ساتھ ہو. آئی لائک یو, تھینک یو جی. میڈم جی ماروی صاحبہ کی گفتگو شاید نہیں سنی آپ نے. ثاقب افتخار صاحب, میں یہی بار بار بات کر رہی ہوں, ماروی سرمد صاحبہ سے 1000 اختلافات ہیں میرے. ماروی سرمد کی گفتگو کیا, ان کی ٹویٹس دیکھنا جو ہے, میں ان کے ٹویٹس دیکھتی ہوں, وہ کس طرح سے گالیاں دے رہی ہوتی ہیں, پولیٹیشنز کو گالیاں دے رہی ہوتی ہیں. بالکل میرے سامنے ہے سب کچھ, مجھے بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ میں تو اس عورت مارچ کے حق میں ہی نہیں ہوں. اس طرح کی وہ تمام خواتین جو عورت کو مرد سے اوپر لانا چاہتی ہیں یا مرد کی برابری کی بات کرتی ہیں, میں تو ان کے خلاف ہوں. اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ مجھے میرے شوہر سے اوپر رکھا جائے. جب اللہ نے میرے شوہر کو میرا محافظ بنا کے بھیجا ہے, میرا ولی بنا کے بھیجا ہے, تو میں کیوں چاہوں گی کہ مجھے میرے شوہر سے اوپر رکھا جائے. مجھے اس چیز میں خوشی ملتی ہے, سکون ملتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی حفاظت میں ہوں, میں اپنے باپ کی حفاظت میں ہوں, میں اپنے بھائیوں کی حفاظت میں ہوں. تو میں تو کسی بھی اس طرح کے مطالبے کرنے والی عورت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی, میری مینٹالٹی مان ہی نہیں سکتی. لیکن پھر عورت کو گالی دینے والا میں اس کو بھی نہیں مان سکتی. تو میں یہاں پر بات خدا نخواستہ اس عورت مارچ کو سپورٹ کرنے کی یا ماروی سرمد صاحبہ کو سپورٹ کرنے کی نہیں کر رہی ہوں. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ کسی عورت کو گالی دینا میری نظر میں یہ جائز عمل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ ساتھ موجود تھے, آپ لوگوں کے بھی پوائنٹ آف ویو سامنے آئے. ذرا سا افسوس بھی ہوا, ان لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے جو آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ خلیل الرحمان صاحب نے جو بھی کیا وہ درست کیا. کوئی کچھ بھی کر رہا ہو, گالی دینا کسی کا بھی رائٹ نہیں ہے. کوشش کریں اپنی اس مینٹالٹی کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, معاشرے میں سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں.
کوئی بھی چیز جو انتشار پھیلا رہی ہو وہ درست نہیں ہے. اگر آپ کسی عورت کے غلط کام پر اس کو گالی ہی دے کر چپ کروا سکتے ہیں، صرف آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو پھر آپ میں اور اس غلط کام کرنے والے میں یا غلط کام کرنے والی میں فرق کیا ہے؟ بس اس چیز کو سوچ لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جلد. اللہ حافظ.